باری دیگر سلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من بلاء الفاقۃ واشد من الفاقۃ مرض البدن واشد من مرض البدن مرض القلب۔ وقت دعا ہے، خدایا خدایا عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ حاضرین مجلس اہل محلہ کی جو بھی حاجات ہے اس کو روا فرما دے۔ حاضرین مجلس و اہل محلہ کے تمام مرحومین کو جوار ایام علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم اس مرکز کو تاسیس کرنے والے، تعمیر کرنے والے و آباد رکھنے والے ان مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ اور جو خدمت کرتے ہوئے مرحوم ہوئے ہیں انہیں شفاعت امام حسین نصیب فرما دے۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، خصوصی دعا کی استطاع کی ہے، امتحانات دیے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام مومنین و مومنات کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں ان کو پورا فرما دے۔ پروردگار عالم علماء کرام، مجتہدین اعظام، مبلغین اعظام، مراجع کرام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کو طول عمر عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے۔ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے۔ ظالمین، مستکبرین، شیاطین، دشمنان دین و قرآن، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، نسل یہود، طالبان و داعش و القاعدہ کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ مظلومین کو ظالمین پر غلبہ عنایت فرما دے۔ ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب کو حضرت کے اعوان، انصار، بلکہ آپ کے لشکر کے سرداروں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریض کی شفا یابی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسری مجلس ہماری ایام سفر کی، کل عرض کیا حدیث رسول اکرم کی جو دین سے دور ہو جائے وہ مریض ہے، اور لوگوں آپ کی مثال مریض کی ہے۔ خدا و خدا سے منسلک جتنے بھی سلسلے ہیں، قرآن ہو، اہل البیت ہوں، انبیاء علیہ السلام ہو، یہ طبیب ڈاکٹر کی مثال ہے اور عقل کا تقاضا ہے۔ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے امراض کا فوراً علاج کریں۔ گناہ ایک مرض ہے، اس لیے توبہ کو فریضہ قرار دیا ہے، اور توبہ وہ فریضہ نہیں ہے کہ ابھی گناہ کر رہے ہیں خدا نخواستہ بعد میں کریں گے، نہ، توبہ واجب فوری ہے۔ جس طرح خدا نخواستہ مسجد کو کوئی نجس کرے تو حکم ہے نماز سے پہلے فوراً مسجد کو پاک کیا جائے، وجوب فوری ہے۔ اسی طرح گناہ مرض ہے، کیوں گناہ کرے انسان؟ عقل خدا نے دیا، قرآن دیے، اہل البیت دیے، اطاعت کرے خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی و خدا کے آرڈرز کو ماننا، یہ سلامتی کی علامت ہے معاشرے، خاندان و افراد کی۔ گناہ ہر قسم کے، یہ مرض ہے، بیماری ہے،
جتنے زیادہ گناہ عام ہوں گے اتنی زیادہ بیماریاں ہیں۔ اب اس بیماری سے فوراً نکلنے کا حکم ہے، وہاں توجیہ نہ کرے، اس کو فیشن نہ بنائیں، اور توبہ واجب فوری، واجب فوری یعنی پہلی فرصت میں ہی توبہ کرے، اس بیماری کی مرض، گناہ کے مرض سے باہر آ جائے۔ کیوں؟ ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کہ جوان ہے، بزرگ ہے، بے روزگار ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ۔ زندگی کا سرمایہ ختم ہوتے ہی ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کی حالت میں خدا نخواستہ ہماری روح قبض ہو اور ابد الآباد پھر جہنم کی آگ کے مستحق خدا نخواستہ نہ ہو جائیں۔ واجب فوری ہے، دین سے دوری بیماری ہے۔ اب ایک اور روایت ہے کہ بھوک، غربت یہ خود ایک بیماری ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے۔ بھوک اور غربت سے بڑی بیماری و مشکل بدن کی بیماری ہے، مرض۔ اس سے بھی زیادہ مشکل و اس سے بھی سخت بیماری دل کا مریض ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے روایات میں اور قرآن میں ملتا ہے ہمیں ایک دل سالم، قلب سلیم، اور ایک دل مریض و مردہ دل۔ اور خدا نے، آپ امیر المومنین کی مناجات بھی مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں، الہی الہی کے عنوان سے امام نے فرمایا کہ آج لا ينفعون المال ولا بنون، قیامت کے دن نہ میرے بیٹے مجھے کچھ بچا سکیں گے، نہ میری پراپرٹی بچا سکتی۔ دنیا میں بیٹا آفیسر ہے، وہ سفارش کرے گا، مشکل سے نکال لے گا۔ بیٹے کے سیاسی تعلقات ہیں، میرے مسائل حل کرے گا، یا میری مال پراپرٹی ہے، مال دے کر اپنے مفادات حاصل کریں گے۔ امام نے فرمایا نہ نہ، آخرت میں یہ کام نہیں آنے، الا قلب سلیم، پاک دل، قلب سلیم سالم دل، قلب سلیم سالم دل جو مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ سالم دل کون سا ہے جوان؟ جس دل میں خدا کی یاد ہو، جس دل میں خدا کا خوف ہو، جس دل میں خدا کی محبت ہو، جس دل میں خدا کی اطاعت کا جذبہ ہو، یہ دل قلب سلیم ہے۔ اور جس دل میں بیماریوں کا شوق ہو، گناہوں کا شوق ہو، فساد کا شوق ہو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا اسیر جو دل ہو جائے، یہ مریض دل ہے۔ پھر مریض دل کی دوستی بھی مریض، لباس بھی مریض، گیدرنگ بھی مریض، تعلیم بھی مریض، اس کی سیاست بھی مریض، اس کی شادی بھی مریض، اور پھر اس کی اولاد بھی بیمار، اور پوری سوسائٹی بیمار سوسائٹی۔ لہذا دین آیا ہے ان مرضوں کا دوا کرنے کے لیے، دین آیا ہے ان مرضوں کی نجات کے لیے۔ بہت خوبصورت ایک نوحہ عموماً پڑھا جاتا ہے، اس سال میں نے سنا کہ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین۔ وہ بیماریاں جو عام ان ہاسپٹلز اور کلینکس میں جن بیماریوں کا علاج نہ ہو، وہ کیا ہے؟ نفاق ہے، ظلم ہے، غفلت ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، غلامی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بے دینی ہے، گناہ کی زندگی، یہ وہ امراض ہے۔ ان امراض کا علاج حسین کی عزاداری میں ملتا ہے، حسین کی عزاداری ان بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ لہٰذا دین و روایات، قرآن و اطرت ہمارے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم اپنے آپ کو مریض سمجھ کر ان طبیبوں و ان ڈاکٹرز کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف، اطرت کی طرف، ہماری بہت ساری بیماریاں حل ہو سکتی ہیں۔ رسول اکرم آئے، دو قسم کی بیماریاں تھیں۔ جس سوسائٹی کو جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیانہ سوسائٹی اسے نہیں کہتے جس میں موبائل نہ ہو، جاہلانہ سوسائٹی اسے نہیں کہتے جس میں بجلی اور پانی نہ ہو، جاہلانہ سوسائٹی اسے بھی نہیں کہتے کہ جہاں تعلیم عام نہ ہو۔ جاہلانہ سوسائٹی اسے کہا جاتا ہے بے شک ٹیکنالوجی ہو، وسائل ہو، دنیاوی مال و منال ہو، ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہو، ایپل موبائل کی آخری اس کی کیٹیگری کو یوز کیا جاتا ہو، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے لیز ہو، لیکن اس قوم کی سیاست، تعلیم، طرز زندگی، اقتصاد کا رابطہ، ان کی سیاست و دنیا پر حکومت عقل، شریعت، قرآن، اہل البیت کی نہ ہو، شہوتوں کی ہو، مفادات کی ہو، کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائے یہ سوسائٹی، یہ جاہل سوسائٹی ہے۔
اسے جاہلیت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اکرم کے دور میں بھی جاہلیت قدیم تھی۔ ایک بیماری انفرادی تھی، دل مریض تھے لوگوں کے، گنہگار تھے۔ وہ دل جس میں تعصبات ہوں مریض ہے، وہ دل جس میں شہوتیں ہوں مریض ہیں، وہ دل جو نامحرم کو دیکھ کر آنکھیں جھکانے کا حکم نہ دے، یہ مریض دل ہے، یہ مریض جوان ہے۔ چیک اپ کرائیں، قرآن میں آئے، سیرت علی اکبر سے متاثر ہوں، اپنا علاج کرائیں۔ افراد بیمار تھے، افراد کا علاج کیا رسول نے، اور کیسا علاج کیا؟ کل آپ کی خدمت میں جناب سلمان فارسی کا ذکر کیا۔ آتش پرست انسان کو، جو خدا کو آگ کہہ رہا تھا، آگ کی عبادت کر رہا تھا، پھر مسیحی ہوا، معاذ اللہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا شمار کر رہا تھا، شرک، اسے کیسے اٹھایا؟ سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنایا۔ سلمان منا اہل البیت، ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ ایمان کے 10 اسٹیپس ہیں، اور میں اور آپ کسی نہ کسی اسٹیپ پر ہیں۔ کوشش کریں ایمان کے بلند ترین اسٹیپس پر جائیں۔ ہم کوشش کرتے دنیا میں کہ اعلیٰ درجے کی نوکری ملے، 16 کے ہے تو 18 کی کوشش کرتے ہیں، 18 کی ہے تو 20 کی، 20 کی ہے تو 21، پتہ نہیں اس سے آگے گریڈز ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کے بھی گریڈ سے مراتب، ایمان کا سب سے بڑا مرتبہ 10واں مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اس ایمان کے بڑے مرتبے پر سلمان فارسی فائز ہیں، 90 مرتبے پر ابو ذر غفاری فائز ہیں۔ اتنا بڑا مقام تھا کہ افراد کا علاج کیا۔ کیسے کیا رسول اکرم نے؟ تبدیلی کا پیغام دیا، خدا کے قرب کا پیغام دیا، بت پرستی سے نکالا۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ہم انڈیویجولی، جوانان، خواتین اپنا علاج کریں، اپنے دل کو زندہ کریں۔ دل زندہ ہو جائے، آپ کی تعلیم بھی دینی ہو جائے گی، آپ کی سیاست بھی دینی، آپ کا لباس بھی دینی ہوگا، آپ کی زندگی کے ٹائم ٹیبل، صبح شام اٹھنا بیٹھنا، آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے گا، آپ کی دوستیاں بھی مسلمان ہو جائیں گی۔ اس کا آغاز دل سے کریں، دل کو یاد خدا سے بھر دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ دل کو خوف خدا سے بھر دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری بیماری اجتماعی بیماری تھی۔ سماجی طور پر سوسائٹی جاہلیت کا شکار تھی۔ جوانان عزیز، آج بھی یہی 2 قسم کی بیماریاں ہیں۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر افراد کے دل مریض کیے گئے ہیں۔ بچوں کے دل کو مریض کرنے کے لیے کارٹون ہے، قوم لوط کا فساد دیا جا رہا ہے۔ جوانوں کو دل کو مریض کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہے، اور عوام کا دل مریض کرنے کے لیے ہی ٹی وی، ڈرامے، فلمیں ہیں۔ خواص، انٹلیکچوئل طبقہ، پڑھے لکھے افراد، یونیورسٹی کالجز کے، ان کا دل مریض کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ استکباری تعلیمی نظام ہے۔ علاج کرو، ان سب کا علاج ہے۔ رسول اکرم نے علاج کیا۔ آج بھی دل مریض اور عالمی سطح پر جاہلیت جدید، ماڈرن جاہلیت کا شکار ہے۔ جاہلیت کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہوئی؟ ہر وہ سوسائٹی، ہر وہ گھر، ہر وہ جوان، ہر وہ خاتون، ہر وہ طبقہ، ہر وہ ادارہ جس میں عقل، دین، قرآن، اہل البیت کے معیارات کے مقابلے میں شہوتوں کا، مفادات کا، دنیا پرستی کی حکومت ہو، یہ جاہلانہ سوسائٹی ہے۔ بے شک ہائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوں، بے شک بڑے بڑے مہنگے طیاروں میں وہ سفر کرتے ہوں، بے شک بڑی بڑی لباس اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہوں، اگر حکومت دیکھو، آپ کی زندگی میں حکومت ہالی ووڈ کی ہے، یہ جاہلانہ سوسائٹی ہے، یہ جاہلانہ جوان ہے۔ اگر دل میں حکومت اللہ کی ہے، اہل البیت کی ہے، یہ ماڈرن جوان ہے، یہ سالم جوان ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک 12 سالہ جوان عراقی، یہ کوئی مقابلہ جیتتا ہے، ٹی وی لائیو شو، جیتنے کے بعد اسے انعام دیا جاتا ہے، مذہبی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اس 12 سالہ جوان سے کہا جاتا ہے آپ جیت گئے ہو مقابلہ، خوشی کا سما ہے، اور قبل از اس کے کہ آپ کو ہم انعام دیں، اپنا انعام لینے سے پہلے ایک گانا گاؤ۔ لائیو پروگرام ٹی وی میں آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتنے سالہ جوان؟ 12 سالہ۔ کمپٹیشن جیتا ہے،
خوشی کا سما ہے، آپ گانا گاؤ، پھر آپ کو انعام دیا جائے گا۔ وہ رویا، جن لبوں سے میں نے یا حسین کہا ہے ان لبوں سے میں گانا نہیں گا سکتا، جن آنکھوں نے روزے حسین کو دیکھ کر گریہ کیا ہے ان آنکھوں سے میں نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ گناہ کی محفل تھی جوان، اور وہ سب لوگ رونے لگے جنہوں نے ان سے گناہ موسیقی کا تقاضا کیا تھا، وہ بھی رونے لگے۔ کہا اے جوان معاف کرنا، ہم نے آپ کا دل دکھایا، آپ نے حسین مظلوم کی یاد تازہ کرائی۔ جوان، عاشورائی جوان، بیدار جوان یہ نہیں ہے کہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، موبائل میں فساد کے راہ میں آپ کو لگایا جائے۔ فساد کا حصہ بننے والا بنو امیہ کا جوان ہو سکتا ہے، عاشورائی جوان نہیں ہو سکتا۔ عاشورائی جوان وہ ہے فساد کا حصہ نہ بنے بلکہ فساد کی مجلس کو ہدایت کی مجلس میں بدلے، یہ عاشورائی جوان ہے، یہ زندہ جوان ہے۔ رسول اکرم نے اس طرح کے جوانوں کی پرورش کی، امام حسین اس طرح کے جوانوں کی پرورش کرنے کا امام ہے، امام خمینی نے اس طرح کے جوانوں کی پرورش کی۔ ہم اپنا علاج کریں۔ آج ماڈرن جاہلیت ہے جس نے فساد، دہشت گردی، ہالی ووڈ، منشیات، اخلاقی بیماریوں کو عام کیا ہے، تعلیم عام کی، تعلیم کے ساتھ ساتھ فساد بھی عام کیا۔ آج بعض مغربی ممالک جو قرآن جلا رہے ہیں، حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا، کیوں قرآن جلا رہے ہیں لوگ؟ اس لیے جلا رہے ہیں انہیں ماں باپ نصیب نہیں ہوئے، فرینڈشپ کا نتیجہ ہے۔ میں نے اشارہ دے دیا، سمجھے آپ؟ 60% پاپولیشن، 50% آبادی بعض ممالک کی، 54% آبادی بعض ممالک کی، 40% آبادی زنا زادگان پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ آ کر پھر میں اور آپ کو نصاب بناتے ہیں، یونیورسٹی کے ماڈرنزم کے طریقے سکھاتے ہیں۔ کون؟ جنہیں اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں، جو چوکوں میں فرینڈشپ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ قرآن جلا رہے ہیں، وہ راہبر کی تصویر جلا رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ عبادات کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، آپ عقم ماندہ ہو، ماڈرن بنو، کچھ پھٹی ہوئی پتلونیں پہنو، ماڈرن بنو، کچھ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فساد و فحشا کے کچھ ناپاک کرداروں کی ادا کو اپناؤ، آپ ماڈرن بن جاؤ گے۔ کون یہ ایڈریس دے رہے ہیں؟ جنہیں اپنے ماں باپ کا نہیں پتا، اور رجسٹر میں، سکول رجسٹر میں باپ کا نام لکھا ہی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا معلوم ہی نہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں، اتنے مریض ہیں۔ اس فضا میں ہے جوان، ہم غنیمت جائیں ان مجالس کو۔ یہ مجالس بیدار جوانوں کی پرورش کرے۔ کل ایک ہمارے مخلص سید نے مجھے یہی پوچھا، آغا جان ان حالات میں، آج کے حالات میں، وہ یہی بتا رہے تھے، ظاہر گناہ عام ہے، فساد عام ہے، کرپشن عام ہے، لقمہ حرام عام ہو چکا ہے، آیا اس دور میں عزاداری واجب ہے یا نہیں؟ بھلے واجب ہے، اس دور میں پہلے سے زیادہ واجب ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے لوگوں کی ہدایت کا، ہمارے پاس کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں، کوئی بڑا کالج نہیں، بڑے بڑے لیکچررز نہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جوانوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، ہیں کم ہیں۔ لیکن یہ مجالس ایسی ہیں، ایسا پلیٹ فارم ہے جو لاکھوں مریض دلوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کل آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انگریز ایک خاتون برطانیہ سے آئی، آنے کے بعد وہ کربلا 40 مشی میں آئی، حسین کے روزے کو دیکھا، اور ویڈیو میں وہ دکھایا جا رہا تھا اس کا پورا وجود ہل رہا تھا، جیسے اس کے وجود کو کسی سانپ نے ڈس مارا ہے، اس طرح کام کام کے تڑپ 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 کے رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے حسین تیرے دل نے میرے دل پر حکومت کی، اب میں بد حجابی سے حجاب کی طرف آ گئی، اب میں فساد سے نکل کر میں حسینی بن گئی، میں عاشورائی بن گئی، اور میں اب دین کو بھی قبول کرتی ہوں، حجاب کو بھی قبول کرتی ہوں۔ یہ پلیٹ فارم ہے جوانان، اس کی غنیمت جانیں۔ قرآن اطرت، بیمار دل، بیمار سوسائٹیوں کا رائے حل ہے۔ قرآن نے 3 نام اپنے بیان کیے۔ ایک قرآن نے کہا فیہ شفا، قرآن شفا ہے، دوا ہے، قرآن ہاسپٹل ہے جوان، قرآن ہاسپٹل ہے، روحانی بیماریوں کا داروخانہ ہاسپٹل قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت سنو، سخت دل کو ریزہ ریزہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے،
دل نرم ہو جائے پھر واعظ و نصیحت اثر کرتی ہے، پھر تبدیلی آ جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں بھی سلمان فارسی کی طرح ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، ان تبدیلی کے ٹرننگ پوائنٹ سے آپ بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ شفا ہے، قرآن سے شفا لو، اہل البیت سے شفا لو۔ رحمت ہے قرآن، قرآن رحمت، پیغام قرآن رحمت۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت یعنی بلند کرنے والی کتاب، ارتقا دینے والی کتاب، گروتھ لانے والی کتاب۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا بھی رحمت ہے۔ کھانا کھانے سے ہمارے جسم میں، قد کاٹ میں، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا پیغام میں اور آپ کی روح کو، میں اور آپ کی شخصیت کو بلند کرتا ہے۔ اور آج ضرورت ہے، علامہ تقی جعفری کے مطابق آج بلڈنگیں تو بڑی ہو گئی، بلڈنگیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں برج خلیفہ، دیکھیں دبئی کا، آسمانوں کو چھو رہا ہے، اس کا اگلا چھت ہی نظر نہیں آتا، اتنا بلند ہے۔ بلڈنگیں بڑی ہو گئی، ان بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں کی شخصیات بہت پست ہو گئی، بہت حقیر ہو گئی، مائکروسکوپک ہو گئی۔ جن شخصیات میں خود غرضی ہو، تعصبات ہو، شہوتیں ہو، جہالت ہو، انہیں آسمان پر بھی بٹھاؤ، وہ چھوٹی شخصیت ہے۔ آپ یزید کو ماڈرن کسی بلڈنگ میں بٹھاؤ، ماڈرن کسی ٹیکنالوجی کے جہاز سے گزارو، تمام ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس گھر میں یزید کو بٹھاؤ، یزید کی پستی کو یہ ٹیکنالوجی دور نہیں کر سکتی۔ شخصیات کو بڑی کرو۔ قرآن اہل البیت رحمت ہے، ارتقا دیتے ہیں، شخصیات کو گندگی سے اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ اور قرآن مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب اس مرہم کو کہا جاتا ہے جو کسی کے جسم میں زخم لگتا ہے تو وہ مرہم اس کے جسم کے زخم کو، خلا کو، نقص کو، کمی کو، ضعف کو، کمزوری کو برطرف کر کے اس جسم کو قوی بنائے، انرجیٹک بنائے۔ اس مرہم، اس دوا کو رحمت و مغفرت کہا جاتا ہے۔ اہل البیت و قرآن معاشرے کے خلا کو بھرنے والی دو اہم ترین الہی سرمایہ ہیں۔ مثلا مغفرت قرآن، اہل البیت مغفرت ہیں، ان سے مغفرت لو، اپنی سوسائٹی کے خلا کو، ویکنیسز کو، کمی کو، نقص کو برطرف کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ نہج البلاغہ میں امام علی نے فرمایا رجل قمشا جہلن جوانان، ان لوگوں کی طرح نہ بننا۔ خطبہ نہج البلاغہ 17 خطبہ، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو دن بھر جاہلیت کو، گناہ کو، فساد کو جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ادھر گئے ان سے جاہلانہ باتیں سیکھی، ادھر گئے ان کے ساتھ جاہلانہ عادتیں سیکھی۔ نہ، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ جوان نہیں بننا۔ ہدایت میں اضافہ کرو، بصیرت میں اضافہ کرو اپنی۔ قرآن مغفرت ہے، اہل البیت مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب سوسائٹی کی کمی کاسی، خلا کو بھر کر اس سوسائٹی کو سالم حالت تک لانے والے اس الہی ذریعے کا نام قرآن ہے، اہل البیت ہے۔ مثلا غلامی خلا ہے، نقص ہے۔ سوسائٹی غلام ہو جائے، امریکہ جیسے مستکبرین کی غلام ہو جائے، برطانیہ جیسوں کی غلام ہو جائے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ قرآن مغفرت ہے، اہل البیت مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ آیا اہل البیت کا نعرہ لگا کے گھر چلے جائیں، صرف یہ ہو گیا؟ نہ، اہل البیت و قرآن سے، غلامی سے باہر نکل کر آزادی کے مقام تک فائز ہونے کا ہنر سیکھو، راستہ لو۔ آزادی جب تک نہ آئے یہ نقص برطرف نہیں ہوتا۔ آزادی دینے والا امام ابو الاحرار، بابا آزادی حسین ابن علی، کتاب آزادی قرآن مجید، ماہ آزادی رمضان المبارک۔ لڑو کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے، آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ مغفرت ہے قرآن۔ اپنی سوسائٹی کے خلا کو بھرو۔ اگر بے حیائی ہے، بے حیائی عیب ہے، مرض ہے، نقص ہے، بہت بڑا دبا ہے اسلامی ممالک پر جہاں بے حیائی اور بدحجابی عام ہو جائے۔ بدحجابی سے مراد صرف خواتین نہیں، بدحجاب مرد بھی ہیں۔ جو مرد نامحرم کے سامنے اپنی نگاہوں کو نہ جھکا سکے، یہ بے حیا مرد ہے، یہ نامرد ہے۔ مرد وہ ہے
جسے دوسروں کی ناموس کا پاس ہو، احترام ہو۔ بے حیائی خلا ہے، مرض ہے۔ قرآن و اہل البیت سے اس خلا کو بھرو۔ کیسے بھریں؟ بے حیائی کو کنورٹ کرو حیا میں۔ جب تک حیا سوسائٹی میں عام نہ ہو، جب تک حیا میں اور آپ کی جوانی میں نہ آئے، ہم نے اہل البیت و قرآن سے کچھ نہیں سیکھا۔ جاہلیت درد ہے، قرآن و عطرت سے جاہلیت سے نکل کر ہدایت کے مقام تک فائز ہونا، یہ مغفرت ہے۔ لاپرواہی، خدا کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اذان کی پرواہ نہ کرنا، جوانی کی پرواہ نہ کرنا، والدین و علماء کے وعظ و نصیحت کی پرواہ نہ کرنا، یہ آوارہ گردی ہے۔ لاپرواہی درد ہے، نقص ہے، کمی ہے، بیماری ہے، عیب ہے، دبہ ہے، پستی ہے۔ قرآن و عطرت سے جڑ کر اٹیچ ہو کر لاپرواہی کو پرواہ میں بدلو۔ اللہ کی پرواہ کرنا، امام کی پرواہ کرنا، علماء کی پرواہ کرنا، اس پرواہ کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ اللہ کے آرڈرز کی پرواہ کرنا۔ جس طرح آج آپ ابھی مجلس میں ہیں، اس مجلس میں مؤمنین کی پرواہ کر کے آپ وہ عمل انجام نہیں دیتے ہو جو انسان خلوتوں میں مثلا پاؤں پھیلاتا ہے، سوتا ہے۔ یہاں مجلس کے آداب ہوتے ہیں، یہ پرواہ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کے احکامات کا پاس رکھنا، اللہ کے احکامات آرڈرز کا احترام کرنا، یہ پرواہ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو، آگے ریڈ سگنل آیا، ریڈ سگنل پہ رکنا ہے، یہ رکنا پرواہ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ٹریفک کا تقویٰ، ٹریفک کے قوانین کو ماننا، یہ پرواہ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جوانی کا تقویٰ یہ ہے کہ دین کے احکامات کو جوانی میں اپلائی کرو، اپنا وقت ضائع نہیں کرو، بری عادتوں و منشیات کے اسیر نہ ہو جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ علم و معرفت کے حصول میں آپ کی زندگی گزرے، اس کی پرواہ کرو، یہ تقویٰ ہے۔ جب تک تقویٰ حاصل نہ ہو، سوسائٹی مریض ہے۔ اہل البیت و قرآن مغفرت ہے، ان سے مغفرت لو۔ ایک اور چیز، سوسائٹی میں اگر غربت ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے بعض آپ کے پڑوسی مومنین یتیم، غریب، غربا علم، ہنر نہیں سیکھ پا رہے، یہ عیب ہے۔ جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت افراد ہیں، وہ انفاق کر کے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آس پاس دیکھ کر اپنے مومن غریب غربا مال و منال کی کمی کی وجہ سے علم و معرفت و شعور و ہنر سیکھنے کی راہ میں جو کمی آ رہی، نقص آ رہا ہے، اس نقص کو برطرف کرنا، خود غرضی سے باہر آ کر مال، اپنی علم معرفت کو دینا، خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ علاج مغفرت ہے، یہ علاج قرآن و اہل البیت سکھاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب رسول اکرم نے جو افراد مریض تھے اور سوسائٹی مریض تھی، علاج کیا۔ سورہ جمعہ کی آیات کے مطابق هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ضلال کہتے ہیں گمراہی، جاہلیت، مبین کہتے ہیں کمپلیٹ جاہلیت۔ کمپلیٹ جاہلیت کا مطلب یعنی جس طرح آپ برتن میں پانی بھرتے ہو، آدھا گلاس بھرنے کو نہیں کہتے مبین، پورے برتن کو اس طرح سے بھرے پانی سے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو جائے، اس طرح سے برتن فل ہو جائے۔ یہ مثال ہے کہ سوسائٹی میں جاہلیت، شہوت، کفر، نفاق اس طرح سے پھل ہوا تھا۔ پوری سیاسی نظام جاہلیت پر مبنی، پورا تعلیمی نظام جاہلیت پر مبنی، پورا خاندانی نظام جاہلیت پر مبنی، پورا اقتصادی نظام جاہلیت پر مبنی، پورے جنگی نظام جاہلیت پر مبنی، دوستی دشمنی کا معیار جاہلانہ تھا۔ جب سوسائٹی کے تمام شعبوں میں جاہلیت تھی، قرآن نے کہا ضلالت مبین۔ ضلالت مبین یعنی کمپلیٹ جاہلیت، تمام شعبوں میں شہوتوں و تعصبات کی حکومت، عقل، دین، قرآن کی حکومت نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، پھر اسی قرآن میں ملتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہو۔ بہترین امت کی نشانی یہ نہیں ہے
آپ کی بلڈنگیں بڑی ہو گئی، آپ کے گھر میں 3 گاڑیاں آ گئی، بہترین امت کی علامت یہ نہیں آپ ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلاتے ہو، بہترین امت کی علامت یہ نہیں ہے آپ سگریٹ نوشی کے اسیر ہو گئے ہو اور دعاں ناک سے بھی نکالتے ہو، کان سے بھی نکالتے ہو، یہ آوارہ گردی کی علامت ہے۔ بہترین امت، بہترین جوان، بہترین محلے کی علامت یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ غیرت دینی کے حامل ہو، آپ جہاں دین کے احکامات ہیں وہاں دین کے احکامات پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہو، اور جہاں دین کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے دین کے احکامات کو پامالی سے بچانے میں آپ کا کردار ہے۔ رسول اکرم نے اس مقام تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ سورہ جمعہ کی آیت کے مطابق تعلیم، وہ تعلیم جو جاہلیت سے باہر نکالے، خدا کی اطاعت کروائے، تربیت، تبلیغ اور جذبہ اطاعت خدا، اطاعت پیغام خدا کا جذبہ اجاگر کیا۔ رسول اکرم نے 2 کاموں سے سوسائٹی کو بدلا۔ فکر انقلابی دیا رسول نے، جاہلانہ تہذیب کے مقابلے میں فکر انقلابی، نہ اس جاہلانہ سسٹم کا حصہ بنے، نہ اس جاہلانہ نظام کو حفظ کریں، نہ اس جاہلانہ بت پرستی کے نظام کی نسبت لا تعلق و خاموش رہیں۔ اس بت پرستی کے نظام کے مقابلے میں رسول اکرم نے قرآنی نبوی نظام دیا، انقلابی فکر دی، اس کے خلاف قیام کرایا۔ ایک انقلابی فکر و مکتب، دوسرا انقلابی افراد کی تربیت۔ یہ 2 کام کیے رسول نے۔ انقلابی فکر، نہ غلامی کی فکر، نہ لا تعلقی کی فکر، انقلابی فکر دی، وہ فکر جو جاہلانہ نظام کو پگھلا کر اس کے غرور کو ختم کرنے لگا، اور انقلابی افراد کی تربیت کی۔ ان افراد نے تنے تنہا لشکروں جتنی ہمت، تبلیغ، کوشش، قربانیاں، جہاد کر کے رسول اکرم کے انقلاب کو 23 سالوں میں کامیاب کرایا۔ جاہلیت قدیم کا مقابلہ 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ اسی دور میں امام خمینی نے بھی فرمایا آج کی جاہلیت کا مقابلہ 2 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ آج امام زمن کے انقلاب کے لیے دنیا کو تیار کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ایک انقلابی فکر، استکباری طرز تفکر کے مقابلے میں مقاومت کی منطق امام خمینی نے دی۔ امام خمینی کا راستہ، امام خمینی کی فکر، وہی رسول اکرم، قرآن، اہل البیت، عاشوراء کا راستہ ہے۔ آج کے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق قوموں کو امام مہدی کا پیروکار بنائے، نہ امریکہ و استکباری طاقتوں کا غلام بنائے، یہ فکر۔ اور انقلابی افراد کی تربیت، یہ 2 رائے حل ہے امام مہدی کے ظہور و امام مہدی کے انقلاب کے لیے جو رسول اکرم نے دیے۔ اب رسول اکرم نے انقلابی فکر دی، موقع ملے اگلی مجالس میں عرض کروں گا۔ انقلابی افراد کی تربیت کی رسول اکرم نے، اور ان انقلابی افراد نے تنہا بنو امیہ و جاہلانہ نظام کی مشینری کو چیلنج کیا۔ ایک فرد نے حکومت جتنی کام کیا۔ آج میں کچھ عرائض جناب اباذر غفاری کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ عرض کیا نا رسول اکرم نے انقلابی فکر دی اور انقلابی افراد بنائے۔ اب سوال بنے گا بھائی کون سے انقلابی افراد، کیسے تھے، ان کی کیا کوالٹیز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آج ابوذر غفاری کے بارے میں بتاؤں گا، کل جناب سلمان فارسی کے بارے میں بتایا آپ کی خدمت میں۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، جب رسول اکرم نے بائی بنایا دین کی بنیاد پر، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی کو بائی بنایا۔ ابوذر غفاری ایمان کے 90 سٹیج پر ہے اور سلمان فارسی ایمان کے 10ویں سٹیج پر۔ دونوں انقلابی صحابی، دونوں قرآن و اطرت سے باوفا ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ جناب ابوذر غفاری و سلمان فارسی سے یہ درس ملتا ہے جوان، اپنی دوستیوں کی اصلاح کرو۔ ابوذر غفاری و سلمان فارسی کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، دوستیاں سالم کی اپنی۔ حضرت نوح نبی ہیں، نوح کا بیٹا گمراہی کی راہ میں گیا، کیوں؟ سوال، کیا نوح نے تبلیغ نہیں کی؟
کیا نوح نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا؟ نوح نبی نے 2500 سال زندگی پائی ہے، 2500 سال. تبلیغ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 950 سال، 950 سال، تقریباً 1000 سال. 1000 سالوں میں اعلیٰ ترین مواد دیا تبلیغ کا. اس پیغام میں کوئی کمی نہیں تھی. نبی تھے، معصوم تھے، ٹیلنٹڈ تھے، خدا نے تربیت کی تھی. 8 یا 80 افراد بدلے صرف 950 سالوں میں. وہ قوم کتنی نالائق تھی، کتنی مریض تھی، صرف 8 یا 80 افراد بدلے ہیں، اور اپنا بیٹا بھی نہیں بدلا. درود پڑھے محمد و آل محمد. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. بس حضرت ابوذر غفاری و سلمان فارسی سے ایک درس ملتا ہے، اپنی دوستیوں کو پاک کرے. پیغمبر نوح نبی کا بیٹا بھی دوستی صحیح نہیں کرے گا، گمراہی کی راہ چلے جائے گا. نوح نبی کا بیٹا باپ کی راہ پر کیوں نہیں چلا؟ سوال. کہا جاتا ہے نوح نبی کے بیٹے کا دوست برا تھا، گمراہ تھا، اس دوست نے نوح نبی کے بیٹے کو جہنمی بنایا. دوستیوں کی اصلاح کریں. انقلابی فکری جوانوں کو اپنے دوست بناؤ. دیکھیں پھر اس کی برکات کیا آتی ہے آپ کی زندگی کے اندر، کیا تبدیلیاں آتی ہے. جناب ابوذر غفاری، ان کی ایک اہم کوالٹی کیا تھی؟ جب انہیں پتہ لگا، فطرت پاک رکھی انہوں نے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس وقت بھی جب اسلام قبول نہیں کیا، فطرت پاک ہونے کی وجہ سے بت پرستی و شرک پرستی کو قبول نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے. کیوں؟ بت پرستی کے ذریعے سے کچھ لوگ بتوں کے ذریعے سے کماتے تھے. ابوذر کو قبول نہیں تھا، چیلنج کرتے تھے. پوری سوسائٹی بتوں کی پوجا کرتی تھی. اتنے میں ابوذر غفاری، ان کا خاندان دیہاتی علاقے کے تھے، بکریاں چراتے تھے، خود چرواہا تھا ابوذر غفاری، اور اس راستے سے گزرنے والے افراد کو، کاروانوں کو سیکیورٹی و پروٹیکشن فراہم کرتے تھے ان کا خاندان. تو بہت سارے لوگوں کے حالات کی آگاہی ہوتی تھی. بہت سارے لوگ، جیسے یہ ڈرائیور حضرات پنڈی اسلام آباد جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اچھے برے سب کی خبر ان کو ہوتی ہے. اس طرح کی حالت تھی. ابوذر کو پتہ لگا، اے ابوذر غفاری، یہ جو آپ بت پرستی کے مقابلے میں ہو، آپ کی طرح کی باتیں کرنے والا ایک شخص آیا ہے، محمد نام ہے، مکے میں ہے، یتیم ہے، بت پرستی کو قبول نہیں کرتے، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جاگیردار ان کے مخالف ہیں، چھوٹے چھوٹے جوان کچھ ان کے ساتھ ہیں، جناب ابو طالب ان کے ساتھ ہیں، علی مرتضیٰ ان کے ساتھ ہیں. ابوذر نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، بھائی بتاؤ، دیکھو پتہ کرو. ابوذر کا بھائی آیا، مکے میں رسول اکرم کا پیغام سنا، متاثر ہوا، کہا ابوذر بالکل آپ کی باتیں کرتا ہے نبی. تو اب ابوذر اس پہ اکتفا نہیں کرتے کہ نبی آئے ہیں اور ان کی باتیں ہیں، خود بھی گئے ملنے. اور ابوذر گئے، جانے کے بعد سب سے پہلے ملاقات امیر المومنین سے ہوئی. امیر المومنین نے 1 یا 2 دن اپنے پاس مہمان رکھا. جس سے بھی ابوذر نے پوچھا مجھے محمد سے ملاؤ، محمد سے ملاؤ، ڈر گئے. کہا اس سے نہیں ملو، وہ آپ کو خراب کرے گا، آپ کی برین واشنگ کرے گا، وہ محمد عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. درست ایڈریس پہ آیا، امیر المومنین سے ملا، بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کہا محمد سے ملنا ہے. حیدر کرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم کے پاس لے کر گیا، اور تھوڑی سی ملاقات میں رسول اکرم کی تبدیلی، تغییر، انقلاب کے پیغام کو ابوذر نے اپنی سالم فطرت کے نتیجے میں قبول کیا. رسول نے فرمایا ابوذر ابھی اپنے ایمان کی اظہار نہ کرنا، لوگ پتھر ماریں گے، اپنا خیال رکھنا. ابوذر نے کہا رسول اللہ آپ کا پیغام مجھے مل گیا، اب کس چیز کو بچانا ہے، کس چیز کو ختم کرنا ہے یہ میں نے سیکھ لیا. مکے میں آیا، پتھر کے اوپر چڑھا، جو رسول اکرم کی کیمپ میں سیکھا تھا، جو درس سیکھا تھا، اس درس کی تبلیغ کی. پتھر پہ چڑھ کے، پردیسی علاقے کا شخص ہے، یہ ایسے ہے
بلتستان کے ایک جوان جائے چلاس میں جا کے وہاں تشیع کی تبلیغات بیان کرے. کتنی شجاعت چاہیے, کتنی شجاعت چاہیے, عقل و منطق کے ذریعے سے. ابازر پتھر کے اوپر چڑھ کے مکے کا نہیں تھا ابازر, رسول سے ملنے آیا, پیغام ملا, کہا اے لوگو جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہو یہ بت آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہاتھ کے نتائج ہیں, یہ آپ کی مخلوق ہیں, نہ یہ آپ کا خالق و مالک, یہ آپ کو رزق نہیں دے سکتے, یہ اپنے دفاع میں حفاظت میں آپ کے محتاج ہیں. محمد رسول اکرم جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں میں اس پیغام کا مبلغ ہوں, آ جاؤ رسول کے انقلاب کا حصہ بنو. نتیجے میں کیا ملا؟ فیسے, شاباش, واہ واہ, نہ, سب نے پتھر مارا. اور اتنے پتھر ابو ذر کو پتھروں کے اندر دفنایا گیا, لہو لہان. رسول اکرم کے چچا ہے جناب عباس, انہوں نے ابو ذر کو بچا کر پتھروں سے نکالا. بس ابو ذر نے کہا مجھے پیغام مل گیا, اب میں اس پیغام کا مدافع رہوں گا, اب کوئی مسئلہ حل نہیں. ایک اور کوالٹی ابو ذر کی, پہلی کوالٹی تبدیلی کا جو موقع خدا نے انہیں دیا رسول اکرم کی تعلیمات کو قبول کر کے, اس ٹرننگ پوائنٹ پر بہانے نہیں کیے. تبدیلی کے امام, تبدیلی کے رہبر کے میسج کو پڑھا, ریسیو کیا, اپنے اندر تبدیلی ایجاد کیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جناب ابو ذر و جناب سلمان فارسی کی زندگی کا. جوانان اگر چاہتے ہیں بڑے مقامات حاصل ہو جائیں, اگر چاہتے ہیں امام زمن کے لشکر کے سرداروں میں سے ہو جائیں, وہ عالم, وہ مبلغ, وہ کتاب, وہ رہبر مثل امام خمینی جیسا تبدیلی کا امام آپ کو نصیب ہو جائے اور وہ آپ کو پیغام دے, اس تبدیلی کے پیغام کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شمار کر کے اس پیغام کو لبیک کہو. ابو ذر و سلمان کی طرح آپ کی زندگی میں زمین سے آسمان تک کا تبدیلی آئے گی, ارتقاء آئے گا. یہ کوالٹی تھی جناب ابو ذر و سلمان فارسی کی. دوسری کوالٹی جناب سلمان ابو ذر غفاری کی, جب اسلامی پیغام ملا اس پیغام کو کسی سے گھبرائے بغیر صراحت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ بیان کیا, گھبرائے بغیر, کسی کی شاباش کے بھی منتظر نہیں رہے. تیسری چیز جناب ابو ذر غفاری کی یہ تھی, جو واضح پیغام ہے, جو ابو ذر غفاری کے اندر جو اہم کوالٹی ہے جس نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے, اہل البیت ولایت امیر المؤمنین کے وفادار تھے. سخت ترین حالات میں بڑے بڑے افراد مصلحت پسندی کے شکار ہوئے, خاموش ہو گئے. رسول اکرم کی رحلت کے بعد علی کا حق غصب کیا گیا. بہت سارے لوگوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا اس ممبر میں دیکھا تھا, لیکن اس کی گواہی نہیں دے سکے. صرف 12 افراد نے علی کا دفاع کیا. ان 12 افراد میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو ذر غفاری تھے. آج بھی آسان ہے من کنت مولا کا ترانہ پڑھنا, آسان ہے. من کنت مولا کی منقبت پڑھنا آسان ہے. من کنت مولا کے مطابق زندگی گزارو, من کنت مولا کے مطابق دوستی اپناؤ, من کنتم مولا فہذا علی مولا کے مطابق اپنی زندگی کے طرز میں تبدیلی لاؤ, اپنی اکانومی میں تبدیلی لاؤ, اپنے سیاسی موقف میں تبدیلی لاؤ, اور اپنے زمانے کے امام خامنائی کے پیروکار بن کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے. اس میدان میں صرف ابو ذر غفاری جیسے چند افراد نظر آتے ہیں. من کنتم مولا پڑھ کے صرف شہرت حاصل نہ کرو, من کنتم مولا پڑھ کر درس انقلاب لو, درس زندگی لو, اور ملتوں کو امامت کی طرف دعوت دو. یہ چیلنج ہے. ابو ذر نے اس چیلنج کو قبول کیا اور علی کے در پر حملہ کیا گیا. علی کے دفاع میں جو 12 افراد تھے ان میں سے ایک سلمان فارسی اور ایک ابو ذر غفاری تھے. وفادار تھے در اہل البیت سے. اس لیے یہ صحابہ ہیں جو صحابہ کے مقام کو بھی بلند کرتے ہیں. ابو ذر غفاری صحابہ کا بھی فخر ہیں, صحابہ کا بھی امتیاز ہے, جس نے رسول اکرم کے عشق و اطاعت کا امتحان بھی پاس کیا. رسول اکرم کے بعد علی کی ولایت کی وفاداری, ولایت محوری
علی کے ساتھ وفا، علی کی ولایت کے نتیجے میں جو مصیبتیں، جو مشکلات، جو ٹارچرز، جو جلا وطنیاں اور جو مالی محرومیتیں حاصل ہونی تھی، ان تمام امتحانات، ان تمام مشکلات کو عبور کر کے ابوذر نے علی کی امامت کے میدان کو چھوڑا نہیں، علی کی ولایت کے دفاع کے میدان میں شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ صحابی ہے، فخر صحابہ ابوذر غفاری ہے، جو رسول اکرم کے صحابہ بھی تھے، اور اتنا مقام بلند ہوا ابوذر غفاری کا اس سیاسی موقف کی وجہ سے، اہل البیت کی وفاداری کی وجہ سے۔ رسول اکرم نے فرمایا 4 افراد کی منتظر جنت ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم سب جنت کے منتظر ہیں، ہم سب کی آرزو ہے نجات کی راہ پائیں، عاقبت بخیر ہو ہماری، اور ہم جنت پہ اپنا مقام پالیں۔ 4 افراد ایسے ہیں جن کی تلاش میں جنت ہے، بہشت ہے، بہشت آرزو کر رہی ہے، خدا میری یہ نعمتیں، میری یہ آرام و آسائش اور میری یہ حیات طیبہ و کرامت کی زندگی ابوذر جیسے افراد کے لیے ہے۔ میں اس انتظار میں ہوں بہشت کب ابوذر اس بہشت کو بھی بہشت میں بدل دیتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ان 4 افراد میں سے ایک سلمان، ابوذر غفاری، مقداد و عمار یاسر، یہ وہ 4 افراد ہیں ولایت کی وجہ سے، امیر المؤمنین جیسے امام کے ساتھ وفا کی وجہ سے جنت ان کی منتظر ہے۔ سمجھ میں آ گیا بلندی کا مقام؟ بلندی کا مقام ہالی ووڈ نہیں جوان، بلندی کا مقام زمانے کے رہبر کو سمجھنا، زمانے کے رہبر کے مطابق اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا، زمانے کی فکر، منطق، مکتب کے مطابق اس مکتب کے اندر غرق ہو جانا، غوطزن ہونا، اس فکر کے مطابق اپنی تربیت کرنا، یہ بلندی عطا کرتی ہے انسانوں کو۔ آج اسی ولایت امیر المومنین کا سلسلہ ولایت فقیہ ہیں، رہبر معظم ہیں۔ بلندی چاہتے ہو جوان؟ اس رہبر کی فکر کو سمجھو، اس رہبر کے راہ کو سمجھو، اس رہبر کی منطق کے مطابق اپنی زندگی کو بدلو، آپ کو بھی بلندیاں، آپ کو بھی کرامت، آپ کو بھی شرافت ملے گی۔ ولایت محوری، ولی کی اطاعت، رہبر کی اطاعت انسان کے اندر ارتقا لاتی، انسان کو عزت و کرامت کا بلند ماؤنٹ ایورسٹ بنا سکتا ہے۔ اس فکر کا نام فکر امامت و فکر و راہ امامت و راہ ولایت فقیہ ہے۔ یہ ابوذر غفاری نے یہ راستہ بتا دیا ہمیں۔ آخری پیغام جناب ابوذر غفاری کا یہ بھی رسول اکرم نے ٹائٹل دیا ہے کہ ابوذر غفاری اتنے سچے تھے اور سچائی کو اتنا پسند کرتے تھے، روئے زمین پر ابوذر سے بڑھ کر کوئی انسان سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی سوال کرے گا اہل البیت کدھر ہے؟ اہل البیت تو ابوذر کے رہبر ہیں، اہل البیت ابوذر کے پیشوا ہیں، اہل البیت نے تو ابوذر کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ غیر اہل البیت کے مقامات میں ابوذر کا مقایسہ ہوتا ہے۔ اہل البیت کا تو شاگرد ہے ابوذر، سچائی کو پسند کیا ابوذر نے، سچائی کا امام علی نصیب ہوا ابوذر کو، اور سچائی کے امام کی راہ میں قربانیاں دی، اور بنو امیہ کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بنو امیہ نے مال ہڑپ کیا، ابوذر نے ان کے مقابلے میں قیام کیا۔ بنو امیہ نے مال ہڑپ کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 بیان کی کہ جو لوگ مال ہڑپ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، ان خود غرض لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس قیام کے نتیجے میں ابوذر کو جلا وطن کیا گیا۔ کہاں؟ شام میں بھیجا گیا تاکہ امیر شام ابوذر کو کنٹرول کرے، اور ابوذر لبنان، شام آج کا لبنان، وہاں گیا، وہاں قوم بھی الگ، رنگت بھی الگ، غریب تھے، فقیر تھے، پردیسی تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ ابوذر کے موقف کو، انقلابی موقف کو چھینا جائے، ڈرایا جائے۔ ابوذر کو جلا وطن کیا، جلا وطن کر کے جہاں جہاں ابوذر گیا وہاں دین کی تبلیغ کی، اور جبل آمل ایک شہر ہے
لبنان کا، جہاں سے حزب اللہ لبنان، حسن نصر اللہ اور طول تاریخ کے شیعہ علماء فقہا نکلے ہیں، جبل اعمل کو بنو امیہ کی غلامی سے آزاد کر کے اہل البیت کے عشق سے جس شخصیت نے بدلہ برا، اس شخصیت کا نام اباذر غفاری ہے۔ حزب اللہ لبنان محمد صلوات حزب اللہ لبنان امام زمانہ بلند تر صلوات حزب اللہ لبنان کی بنیادوں میں اباذر غفاری کی قربانیاں ہیں۔ اب اباذر کنٹرول نہیں ہوئے، اباذر کو لالچ دی گئی، خریدا گیا، دینار دیے گئے، پیسے دیے گئے، بینک بیلنس دیا گیا، آج کے زمانے کے مطابق ہوٹل دیے گئے، بڑی پوسٹیں دی گئی، کتنے پیسے اربوں خربوں ڈالرز دیے گئے، لیکن اباذر نے قبول نہیں کیا۔ اباذر کو دھمکی دی، کہا جلا وطن کیا ہے، مشکلات ہیں، بھوکا ہوں، لیکن لا تعلق نہیں رہوں گا۔ بنو امیہ کی غلامی سے نکال کر لبنان کو، جبل عامل کو ولایت علی میں لانے والے رہبر کا نام اباذر ہے، اور اسی اباذر کی نسل سے شیعہ بننے والے افراد، وہ لبنان کے مومنین، انہوں نے لبنان کو اسرائیل کی غلامی سے نکال کر لبنان کو آزاد کر کے سنی، شیعہ، عیسائی، یہودیوں کے لیے امنیت کا ملک بنایا، ولایت فقیہ کی تعلیمات کے نتیجے میں۔ اب اس اباذر غفاری کو وہاں سے بھی جلا وطن کیا گیا، ننگی اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، تیزی سے مدینہ بھیجا گیا۔ جب اباذر مدینے میں لائے گئے دوبارہ، تو ان کے ران کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں تک گوشت ختم ہوا تھا، خون ہی خون جاری تھا۔ ربضہ جیسے صحرا میں اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور ابوذر کو جلا وطن کیا گیا۔ وہاں بھی اباذر نے تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا، اور آخر میں وہیں پر مقام شہادت پر فائز ہوئے، اور مالک اشتر، رسول اکرم نے خوشخبری دی تھی، آپ ربضہ کے صحرا میں ولایت و محبت علی کے دفاع میں سمجھوتا نہیں کرو گے اور شہید کر دیا جائے گا۔ مالک اشتر آ کر آپ کا غسل و کفن دیں گے اباذر، اور اس حال میں آپ کی جان نکلے گی جب آپ تمام امتحانوں کو پاس کر چکے ہوں گے اور خدا کے محبوب ترین انسان آپ بن چکے ہوں گے۔ یہ اباذر غفاری ہیں، یہ ہمارا درس ہے، ماڈل ہے، معلم ہے اباذر۔ آج امام زمن کے لیے بھی اس طرح کے اباذر چاہیے۔ امام زمن کا موقف ڈر کر، سہم کر، چھپ کر، جھجک کے ساتھ بیان کرنے والے کبھی اباذر کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ جب آپ کو حق کا پیغام مل گیا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نہ جذبات کے ساتھ، عقلانیت کے ساتھ پیش کرو، کسی کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے بغیر منطقی، جاذبانہ، ہنر کی زبان کو استعمال کر کے جوان فکر راہ ولایت کو پیش کریں، اباذر جیسی توفیقات آپ کو ملیں گی۔ البتہ اباذر جیسی استقامت بھی اللہ ہمیں عطا کرے۔ امام زمن کو ہر شہر میں، ہر گھر میں، ہر ادارے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں اباذر کی روح کے حامل شیعہ جوان، خاتون، لڑکا، لڑکی چاہیے، تاکہ دین کا علم پوری دنیا پر تک بلند ہو سکے۔ یہ وہ صحابہ تھے، کاش یہ صحابہ شام میں آیا اباذر، اسی شام میں علی کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لایا گیا۔ کاش اباذر جیسے چند افراد بھی ہوتے اسی شام میں، تو زینب نامحرموں کی مجلس میں ننگے سر نہیں جاتی۔ اباذر جیسے چند صحابی اسی شام میں ہوتے تو سکینہ زندان شام کے اندھیرے میں تڑپ تڑپ کر شہید نہ ہوتی۔ اگر اباذر جیسے ولایت اہل البیت کا عاشق، نڈر، شجاع، تن تنہا قیام کرنے والا صحابی ہوتا، سجاد بیمار امام کی پشت پر تازیانے نہ پڑتے۔ یہ ایام سخت ہے عزادارو۔ آج زینب کبریٰ اور سکینہ زندان میں ہیں، اور 11 سفر 13 سفر عموماً جناب سکینہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ جناب سکینہ کو زندان میں ڈالا گیا۔ زندان کا ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے پرندے نظر آتے تھے، تھوڑی سی روشنی، پرندے صبح نکلتے تھے، شام کو اپنے گھر آتے تھے۔
جناب سکینہ نے امام سجاد سے پوچھا بھیا یہ پرندے صبح صبح کہاں جاتے ہیں اور شام کو کہاں واپس آتے ہیں؟ سجاد سمجھ گئے سکینہ تو اس طرح کے سوالات نہ کر لے، سکینہ یہ پرندے صبح اپنے بچوں کے لیے روزی رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، شام کو پرندوں کے والدین اپنے بچوں کے لیے دانا و کھانا لاتے ہیں۔ بس یہ پوچھنا تھا۔ سکینہ نے پوچھا بھیا سجاد ہم اپنے گھر مدینے کب چلے جائیں گے؟ کب اس زندان سے رہائی نصیب ہوگی؟ کب ہماری غربت کا خاتمہ ہوگا؟ 3 سال کی یتیمہ زندان میں اپنے بھائی سے یہ سوالات کرتی ہے۔ ارے حقدار ہے سجاد 40 سال تک نہ روئے تو کون روئے؟ جس امام کی چھوٹی یتیم بہن زندان میں ایسے سوالات کر رہی ہے، بتانا یہ چاہ رہی ہے اے سجاد، اے بھیا ہم اپنے مدینے جانا چاہ رہے۔ لیکن سجاد کو تکلیف اس وقت پہنچی ہوگی، معلوم تھا اے سکینہ سب مدینے پہنچیں گے، زینب بھی مدینے پہنچیں گی، میں بھی مدینہ جاؤں گا، لیکن سکینہ نہ آپ مدینے جاؤ گی، نہ کربلا میں اپنے باپ کے قبر تک بھی نہیں پہنچو گی۔ سکینہ آپ اسی زندان شام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گی۔ سکینہ نے زندان شام میں 2 قسم کے خواب دیکھے۔ ایک خواب کا تذکرہ کل آپ کی خدمت میں کیا، ایک اور خواب ہماری مستند کتابوں میں ہے۔ سکینہ نے دیکھا، اس خواب میں سکینہ نے کیا دیکھا؟ رسول اکرم، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یہ انبیاء آتے ہیں، آ کر رسول اکرم کو تعزیت دیتے ہیں، اے رسول، اے محمد آپ کو تعزیت عرض ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسہ حسین بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا، تماچے مارے گئے، نامحرموں کی محفل میں لے جایا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا۔ ارے ان بچوں پر رحم کیا جاتا، تعزیت پیش کی جاتی، تسلی دی جاتی۔ اس سکینہ نے جس نے ذوالجناح کو جب آتے ہوئے دیکھا، اپنے بابا کا خون دیکھا ذوالجناح میں، سوال کیا سکینہ نے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میرا بابا تھکا ہوا تھا، نرم زمین پہ اتارا تھا، میرا بابا پیاسا تھا، ذبح کرنے سے پہلے کیا میرے بابا کو پانی دیا گیا؟ سکینہ کو تسلیہ دینے کے بجائے تماچے مارے گئے، سکینہ کو تسلیہ دینے کے بجائے، تسلیت دینے کے بجائے رسیوں سے باندھا گیا، پش پر تازیانے برسائے گئے، زندان میں ڈالا گیا۔ بچی دھوپ کی شدت کی وجہ سے بچی کا رنگ اڑ گیا تھا، کان زخمی تھے، رخسار زخمی تھے، لباس پر آگ لگائی گئی تھی۔ خواب میں سکینہ نے نانا رسول کو دیکھا، رسول کو تعزیت دے رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا اے انبیاء مجھے زیادہ تعزیت نہ دو، میں حسین کا غم تحمل نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اسی خواب کے ضمن میں سکینہ نے چند پاکیزہ خواتین کو دیکھا، جناب آسیہ کو دیکھا، مریم مقدس کو دیکھا، جناب ختیجہ کو دیکھا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تسلیت دے رہی ہے، تعزیت دے رہی ہے۔ فاطمہ الزہرا وہ جسے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، وہ حسین ذبح کر دیا گیا، ظلم کر دیا گیا، ایک ہڈی بھی سالم نہیں رکھی گئی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر سے ایک کرتا، ایک قمیص نکالا، اس قمیص کو دیکھتے ہی ختیجۃ الکبریٰ بھی رونے لگی، مریم بھی رونے لگی، جناب آسیہ بھی رونے لگی۔ سکینہ خواب کی حالت میں حضرت فاطمہ الزہرا سے گلے لگاتی ہے، اے دادی جان میرا بابا مارا گیا، میرے
میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، میرے بابا کی لاشیں اتر کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے میری بیٹی سگیرہ مجھے زیادہ نہ تڑپاؤ۔ اپنی چادر سے وہ کرتا نکالا گیا جس کرتے کو حضرت زہرا نے خود سیا تھا، اور وہ کرتا حسین نے آخری وقت پہنا تھا۔ اس کرتے میں خون تھا، اس کرتے میں تیر کے نشان تھے، تازیانوں کے نشان تھے۔ کہا یہ میرے حسین کا کرتا ہے جو خون سے لت پت ہے، میں یہ کرتا لے کر محشر میں اپنے بابا رسول کے سامنے امت کی شکایت کروں گی۔ اے بابا اس کرتے میں 120 سے زیادہ سوراخ، پتھر کے نشان، نیزے کے نشان، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان میرے حسین کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم